السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز کے فرائض کا بیان چل رہا ہے، جس میں سے نماز کا چھٹا فرض یعنی قاعدہ اخیرہ کے متعلق کل بیان کیا جا چکا۔ آج قاعدہ اولیٰ کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ: قاعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی 2 رکعت پر قاعدہ اولیٰ واجب ہے۔ مسئلہ: فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ التحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی فرض نماز، وتر اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب 2 رکعت پہ بیٹھیں گے قاعدہ اولیٰ میں تو اس میں صرف التحیات ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے، اور التحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے۔ مسئلہ: دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب ہے، یعنی قاعدہ جب کریں گے قاعدہ اولیٰ تو دوسری رکعت پر ہی کریں گے، پر 1 رکعت پر قاعدہ اولیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ: 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو کوئی چاہے گا کہ ہم تیسری رکعت پر قاعدہ اولیٰ کریں تو یہ ایسا نہیں چلے گا، اور اس طرح نہ کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسری رکعت میں ہی قاعدہ کیا جائے گا۔ مسئلہ: مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد یعنی التحیات پڑھ چکا تو سکوت کرے، درود اور دعا کچھ نہ پڑھے، یعنی امام نماز پڑھا رہا تھا، 2 رکعت پر امام صاحب بیٹھے اور اس وقت مقتدی اور امام دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ التحیات پڑھے، تو امام التحیات ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ مقتدی اپنی تحیات کو پوری کر چکا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چپ چاپ بیٹھا رہے، جب امام تکبیر کہے تو اٹھے، تحیات کے بعد مقتدی کچھ نہ پڑھے، یعنی درود اور دعا کچھ نہ پڑھے۔ مسئلہ: نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے۔ اوپر بتائے ہیں کہ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت پر یعنی قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا واجب ہے، لیکن نوافل اور سنت غیر مؤکدہ والی نماز میں، سنت غیر مؤکدہ سے مراد عصر اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ میں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نفل اور سنت غیر مؤکدہ والی نماز میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ نہیں، چوتھی رکعت میں تو ہے ہی ہے، دوسری رکعت میں بھی، ہاں، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں۔ جی فرض نماز میں تو دوسری رکعت پر صرف التحیات ہی پڑھنا ہے، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں، لیکن سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں دوسری رکعت میں بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ مسئلہ: فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سجدہ سہو یعنی تو اگر سہون بھول کر ہے تو سجدہ سہو کرے، اور اگر آمدن یعنی جان بوجھ کر کرے تو نماز کا اعادہ کرے، یعنی پھر سے پڑھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وتر نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت مؤکدہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں اس میں صرف التحیات پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کسی نے التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک کہہ دیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے بھول کر ایسا کیا ہے
تو وہ آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو پھر وہ نماز شروع سے پڑھے، یعنی نماز پھر سے پڑھے۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ میں بھی پورا تشہد پڑھنا واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں یعنی جب 2 رکعت میں بیٹھیں گے تو اس میں بھی پوری تحیات پڑھنا واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو گویا کہ آپ نے واجب کو چھوڑا، اب اس کی بھرپائی سجدہ سہو سے ہوگی، آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنی ہوگی۔ مسئلہ فرض نماز میں امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، بات کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتایا تو امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا تو اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو بتانے والے یعنی لقمہ دینے والے کی نماز تو لقمہ دینے کے وقت ہی جاتی رہی، اور مقتدی کے لقمہ دینے سے امام لوٹا تو امام کی بھی نماز گئی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز گئی، لہٰذا نماز پھر سے پڑھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ان کو 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے لیکن انہوں نے بیٹھا نہیں، وہ اٹھ گئے۔ اگر اٹھ گئے تو اگر وہ امام صاحب پورا کھڑا ہو گیا، اس کے بعد کسی نے مقتدی نے اللہ اکبر کہا کر بتایا، تو ایسی صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا تو جس نے لقمہ دیا اس کی نماز گئی، اور اگر امام صاحب پورا کھڑا ہو جانے کے بعد لقمہ دینے سے وہ دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں تو امام کی بھی نماز گئی اور ساتھ ہی سارے مقتدیوں کی نماز گئی، لہٰذا اس کا پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا نہیں ہوا تھا تو پھر ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کسی کی بھی نماز نہیں جائے گی۔ مسئلہ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے، اور اگر کوئی مرض یا عذر ہے تو حرج نہیں، یعنی ہم 2 رکعت کے بعد جب اٹھتے ہیں تو زمین پر ہاتھ دے کر نہیں اٹھنا ہے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اس پر زور دے کر اٹھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مرض ہے یا کسی طرح کا کوئی عذر ہے تو پھر وہ ہاتھ دے کر بھی اٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ امام پہلا قاعدہ بھول کر یعنی قاعدہ اولیٰ بھول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا تو مقتدی کے بتانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بتانا ہی چاہیے۔ ہاں اگر پہلا قاعدہ چھوڑ کر امام پورا کھڑا ہو جائے تو امام کے پورا یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اسے بتانا ناجائز ہے، یعنی اسے بتانا جائز نہیں۔ وہی جو ابھی اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اگر امام پوری طرح کھڑا نہیں ہوا ہے اور بالکل ابھی اٹھا ہی تھا کہ کسی نے لقمہ دیا تو پھر ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کسی کی نماز نہیں جائے گی بلکہ سب کی نماز ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں فوراً مقتدی کو بتانا چاہیے کہ آپ یعنی کہ قاعدہ اولیٰ آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر مقتدی تب بتائے یعنی اس وقت بتائے کہ جب امام پورا کھڑا ہو گیا تھا تو پھر مقتدی کی نماز جاتی رہے گی، اور اگر امام اس مقتدی کے بتانے پر عمل کر کے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں لوٹے گا تو سب کی نماز جاتی رہے گی۔ پورا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ کے لیے لوٹنا حرام ہے، تو اب مقتدی کا بتانا محض بیجا بلکہ حرام کی طرف بلانا اور بلا ضرورت کلام ہوا اور وہ مفسد نماز ہے، یعنی وہی جو اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے، وہی 4 رکعت والی نماز ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں امام صاحب بیٹھے نہیں، وہ ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، تو اگر وہ پورا کھڑا نہیں ہوئے تھے، مقتدی نے لقمہ دیا تو وہ بیٹھ گئے، اور ایسی صورت میں مقتدی کو بتانا ہی چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر بیٹھ گئے امام صاحب فوراً تو سب کی نماز ہو جائے گی، اور اگر امام کھڑا ہو گیا اس کے بعد مقتدی نے لقمہ دیا تو مقتدی کی نماز اسی وقت چلی جائے گی، اور امام سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد مقتدی کے بتانے پر دوبارہ پھر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتا ہے تو پھر امام کی بھی نماز جائے گی اور ساتھ ہی سارے مقتدیوں کی نماز چلی جائے گی۔
بس آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ نماز کا 7واں فرض یعنی خروج بسنعی کے بارے میں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملکہ کریمہ بادشاہ بندہ نواز کار سازہ یا ارحم الراحمین. ہم سب کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول مقبول عطا فرما. شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مسائل شرعیہ کو سن کر اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق و رفیق عطا فرما. صحیح نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.